اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہیں کھلانے والا ہوں، میں تمہیں روزی دینے والا ہوں، تو تم کیوں نہیں میری بات مانتے؟ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ دنیا میں جس کے پاس تم کام کرتے ہو، جس کو تم اپنا باس سمجھتے ہو، جس کو اپنا رب سمجھتے ہو، اس کے حکم پہ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہو۔ جو وہ حکم، میں کئی جگہ گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے، تو گھروں کے باہر چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، تو چوکیدار سے کہتے ہیں جی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی کبھی کبھی جب وقت ملتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا جی وقت نہیں ملتا آپ کو؟ ہاں جی وہ ڈیوٹی ہوتی ہے نا جی، ڈیوٹی میں تو پھر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ اس 14-15-20 ہزار روپے تنخواہ لے کے اس کے اتنی فرما برداری، اتنی وفاداری کرتا ہے کہ وہ مالک ناراض ہو جائے گا، نماز کے لیے میں چلا گیا اگر یہی نماز پڑھ لی، ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ تو جو اللہ مالک کا بھی کھلانے والا ہے، جو اللہ مجھے بھی کھلانے والا ہے، جو اس کو بھی پالتا ہے مجھے بھی پالتا ہے، اس کی بات نہیں سمجھ رہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے میرے دوستو؟ صرف اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ اس اللہ کو جانتے نہیں کہ وہ اللہ کون ہے، کیا اس کی قدرت ہے، کیا اس کی طاقت ہے۔ حرام حلال کرے چلے جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جو سود کا کام کر رہے ہیں یا ویسے ہی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس دعا کریں، کیا کریں جی، یہ تو ہماری روزی کا معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، کیا کریں؟ تو میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہتے نہیں ہے تو غلط ہے، تو غلط۔ تو اچھا تب میں ان سے پھر پوچھتا ہوں کہ اگر تم غلط کام کر رہے ہو تو تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ تو پھر خاموشی سے کہتے ہیں دیتا تو اللہ ہی ہے، دیتا تو اللہ ہے۔ تو میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے بندو اتنا تو سوچو، اگر اللہ ہی دیتا ہے، اگر اللہ ہی دیتا ہے تو تیری غلط کرنے پہ بھی وہ دے رہا ہے، تو جب تو صحیح کرے گا، جب تو ٹھیک کرے گا تو تیری روزی بند کر دے گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی حرام تو کما رہا ہے تو اللہ کھلاتا ہے، اور اگر تو حلال کرنا شروع کر دے گا تو اللہ روزی تیری بند کر دے گا۔ کیسی بات کی؟ کل مجھے کسی آدمی نے کہا، اس نے کہا جی آپ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، پراپرٹی والے جو لوگ ہیں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں تو معاف کیجئے گا، کہنا جی معاف کیجئے گا، پراپرٹی کا کام تو پھر جھوٹ سچ ہی ہوتا ہے، جھوٹ تو اس میں چلتا ہی ہے، تو اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تو پھر پراپرٹی کا کام نہیں کر سکتے۔ یعنی کس قدر بے یقینی کی بات کی ہے، کس قدر بے یقینی کی بات کہ پراپرٹی کا کام جھوٹ سے ہی چلے گا۔ یعنی کہ یہ تو تم نے اللہ کو ہی نعوذ باللہ فیل کر دیا۔ یعنی تجھے روزی دینے کے لیے اللہ اس بات کا محتاج ہے کہ تو جھوٹ بولے گا تو تیرا کام چلے گا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ وہ ہوا کہ اللہ کو نہیں جانتے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو میری قسمت میں لکھا ہے خدائے پاک کی قسم مجھے مل کے رہے گا، میں غاروں کے اندر بھی چلا جاؤں، میں کام کوئی نہ بھی کروں، پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ کام نہ کیا کریں۔ پھر آپ کیا مطلب؟ بھائی مسئلہ اس بات کا نہیں، کام کرنے کا تو کام کرنا تو ایک حکم ہے کہ کام کرو، کاروبار کرنے کا حکم ہے کہ کاروبار کرو۔ خدائے پاک کی قسم کاروبار سے روزی نہیں آتی، کام سے روزی نہیں آتی، روزی تو اللہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ جس طرح اللہ کے خزانوں سے دودھ آتا ہے سفید رنگ کا خون اور گوبر کے درمیان سے، اسی طرح روزی بھی آسمان سے آتی ہے۔ ایک آدمی کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یار کتنا ہی کوئی بد نصیب تھا، کتنا ہی کوئی بدبخت تھا کہ اس کو اللہ پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کہ اللہ کو قسمیں کھانی پڑی کہ مجھے میری عزت، اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، روزی زمین پہ نہیں ہے، روزی آسمان سے آتی ہے، ہم آسمان سے اتارتے ہیں۔ تو کسی اللہ والے نے کہا، انہوں نے کہا وہ کتنا ہی کو بد نصیب تھا جس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کو 3 قسمیں کھا کے یقین کرانا پڑا کہ روزی تیری آسمان سے آتی ہے۔ کیا ہو گیا تجھے؟ ہر انسان اپنی قسمت کا رزق لے کے دنیا میں آتا ہے میرے دوستو، ہر انسان اپنی قسمت کا رزق لے کے آتا ہے۔ یہ کتنے ہی کم یقین والے یہ جو
خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ کے سوالات، اور کیا اس پہ سیمینار ہو رہے ہیں، اور کیا سمجھدار لوگ بالوں پہ جل لگا کے بیٹھ کے وہاں مشورے کرتے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، جناب اس پہ میٹنگ کرو کہ آبادی کیسے روکنی ہے، کیوں روکنی ہے آبادی، کہ آبادی اگر نہ روکی گئی تو پھر کیا ہوگا، زمین تو ایک ہی ہے تو روزی کیسے پوری ہوگی، اتنوں کو پوری نہیں ہو رہی تھی اور کہاں سے آئے گی۔ اگر روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر پالنے والا اللہ ہے، اور ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ پالنے والا ہے تو اس کو نہیں پتا جس دنیا میں جس کو بھیجنا ہے اس کے لیے روزی بھیجنی ہے، اس کے لیے مشکل ہے اس بات کا۔ وہ ایک ایکڑ میں سے جو 25 من گندم نکالتا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اس ایک ایکڑ سے 50 من نکال دیں؟ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ ہم نہیں سمجھ رہے بات کو کہ مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارمولے بتائے ہیں، میں بار بار یہاں پہ بیٹھ کے فارمولے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس پہ بھی ریکارڈنگ میں بھی کراتا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھو، فارمولہ سمجھو، فارمولہ سمجھو۔ فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ تم استغفار کو مضبوط پکڑو، تم استغفار کو مضبوط پکڑو، مضبوط پکڑو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب میں کہوں کہ ندیم صاحب اس کو مضبوط پکڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں کسی حال میں، مضبوط پکڑ کے رکھو، مضبوط استغفار کو پکڑو۔ کیا مطلب؟ کہ روزانہ ہر حال میں استغفار کو مضبوط پکڑو، روزانہ کرو، کم از کم 300 دفعہ روزانہ استغفار کرو، 300 دفعہ اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، اور یا اللہ میں تیری ساری مخلوق کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دینا یا اللہ، یا اللہ معاف کر۔ جو ایک دفعہ استغفار کرے گا اپنی طرف سے تو اپنی طرف سے کرے گا، جو یہ کہے گا یا اللہ میں ساری جتنے دنیا میں انسان ہیں میں سب کی طرف سے استغفار کرتا ہوں، تو اس کا استغفار سب کے برابر ہو جائے گا اور ساری مخلوق کے برابر اس کو اجر مل جائے گا۔ یہ ہے نیت۔ تو اس کو مضبوط کرو کہ اللہ سے روزانہ کہو 300 دفعہ یا اللہ معاف، یا اللہ معاف، یا اللہ معاف۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں روزانہ 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ ہوئے؟ سارے انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار الانبیاء ہیں، ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ وہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھنا استغفار کو مضبوط پکڑنا، استغفار کو مضبوط پکڑنا کہ اللہ اس بات سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جو استغفار کو مضبوط پکڑے گا، 300 دفعہ روزانہ ہر حال میں کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر تنگی پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھائیں گے خود۔ جب مسئلہ آئے گا تو اللہ خود راستہ دکھائیں گے، اور اس کو روزی وہاں سے آئے گی جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا گمان میں جاتا وہاں سے روزی آئے گی۔ استغفار کو مضبوط پکڑو، یہ فارمولہ ہے۔ فارمولہ نمبر 1 مضبوط استغفار۔ فارمولہ نمبر 2 گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اگر گناہ کرنا چھوڑ دو تو بھی یہ ہوگا کہ جو اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے گا اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی روزی بھی وہاں سے آئے گی جہاں گمان نہیں جاتا، اس کو بھی اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھائیں گے۔ ہمارے گناہ ہیں کیا؟ ہمارے گناہ یہ صرف نماز روزے حج تک نہیں، ہمارے گناہ ہیں کہ ہم لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں چیزیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کریم ذات ہے، اللہ ایسا رحم کرنے والا جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ بات کرتے ہیں آپ تو عالم نہیں ہیں۔ مسئلہ عالم کا نہیں بھائی، اللہ قرآن تو سب کے لیے، عالم و جاہلوں کے لیے، سب کے لیے قرآن ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس کے لیے کوئی عالم کی شرط نہیں کہ عالم ہے کہ نہیں. قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ قدر کریم ہے. سورہ نساء کی آخری آیات آج پڑھنا جا کے. سورہ نساء 5واں سپارہ ہے، اس کی آخری آیات ہیں. میں اس کی آخری آیات پڑھ رہا تھا تو آپ یقین کریں کہ میں آیات پڑھ کے خود بخود اکیلا ہی کہہ رہا تھا کہ واہ واہ، مجھے اتنا میرے پہ وجد طاری ہو گیا کہ میں خود ہی داد دینے لگا. جیسے داد دیتے ہیں کسی کو داد دیتے، کوئی بہت اچھی بات کرے یا کوئی بہت اچھا کوئی نعت پڑھے، کوئی بہت اچھا گانا گائے کہ واہ 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 واہ. آپ یقین کریں، آپ پڑھیں، آپ ایسے ہی اللہ کو واہ واہ کہنے لگیں گے. اللہ تیری کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ. اس میں مفہوم بتاتا ہوں، میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو غصہ اور جلال ہے اس بات پہ کہ تم لوگ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست بناتے ہو. باز آ جاؤ اس بات سے، خبردار جو تم نے کسی عیسائی یہودی کو دوست بنایا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ اس بات سے، اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے لیے دردناک عذاب میں نے تیار کیا ہوا ہے. تم ہٹتے نہیں، تم باز نہیں آتے. یہ اللہ کا سٹائل ہے. یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ اس طرح ڈانٹ رہے ہیں، یہ ہٹتے نہیں، باز نہیں آتے. پھر میں تو کرتا ہوں تمہارا بندوبست، تمہارے لیے آگ تیار کی ہے، تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کروں گا، میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا. اور جب اللہ یہ ڈانٹ لیا اللہ نے تو ساتھ ہی کیا، ایک دم اگلی آیت کیا ہے؟ اگر تم توبہ کر لیتے، اگر تم معافی مانگ لیتے، ہٹ جاتے ان باتوں سے، تو تم مجھے بڑا کریم پاتے، میں تو بڑا رحم کرنے والا پاتے. اوہ بے وقوفو، مجھے کیا ملتا تمہیں عذاب دے کے؟ میں کیوں تمہیں عذاب دینا چاہتا؟ میں تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، میں تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں. تو کیوں نہیں تم میری بات مان لیتے؟ کیوں نہیں راہ راست پہ آ جاتے؟ کیوں نہیں توبہ کر لیتے؟ تو اگر تم توبہ کر لو تو مجھے تم بہت کریم پاؤ گے. تو تمہارے لیے میں نے بہت بہت نعمتیں تیار. ایک دم ہی جیسے کوئی ماں باپ، کوئی شفیق ماں کسی بہت بڑے جرم پہ اپنی اولاد کو اگر مارے اور مار کے اس کا خون نکل آئے تو خون نکلتا دیکھ کے ہی ماں کیا کرتی ہے؟ ماں خود ہی رونا شروع کر دیتی ہے. میں تو کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ میں کیوں نہیں ہٹتا؟ میں پترا نہ کریا کرنا، کیوں میں نے جلانا ہے؟ مجھے اللہ کا یہ سٹائل لگتا ہے کہ جیسے اللہ اتنی محبت سے کہنے کہ کیوں نہیں ہٹ دیتے سی، کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں بھاگتے؟ اور میں تو رحم کرنے والا ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں. جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو کہ اللہ کیسی کریم ذات ہے. لوگوں کی غلطیاں اللہ جب معاف کرتا ہے. کل میں کسی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار میری بات سن، تم کیوں لوگوں کی غلطیوں کو اچھالتے ہو؟ تم کیوں لوگوں کی غلطیوں کو اچھالنے سے باز نہیں آتے؟ تم کیوں نہیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے؟ جب اللہ معاف کر رہا ہے، یہ دیکھو جتنے آپ لوگ یہاں آئے بیٹھے ہو نا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کا گھر ہے. تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہے. جو مسجدوں تک آ جاتے ہیں ان کو کون بلاتا ہے؟ اپنے مان سے بتاؤ. کسی کی ضرورت ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی مرضی کے بغیر آ جائے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے گھر میں کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، تو مسجدیں تو اللہ کے گھر ہیں، اس کے گھر میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں جن کو اللہ بلاتا ہے ان کے گناہ معاف کر کے. اللہ اگر معاف نہ کرے تو مسجد میں نہیں آ سکتا کوئی، یاد رکھنا. اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے، اپنے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنے کی توفیق دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی توفیق دیتا ہے، سبحان ربی العظیم کہنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے سامنے سجدہ کراتا ہے. کہ یہ خوش ہو کر نہیں کرتا، نہیں ناراض ہو کے کرا رہا ہے. ناراض ہونے والے سے تو اللہ مسجدوں سے باہر رکھتے ہیں اس کو کہ تو باہر کھڑا رہا ہے، تو نہ اندر آئی. میں اپنی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو باہر لڑکے بیٹھے تھے، اندر 1 منٹ رہ گیا نماز میں، وہ اپنے بیٹھے سگریٹیں پی رہے تھے. تو میں نے کہا بیٹا وہ سامنے گیٹ ہے مسجد کا، تم لوگوں نے کیا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ کو اس لیول کا ناراض کر دیا کہ اللہ نے کہا میرے گھر کے سامنے بیٹھو گے، اندر نہیں آ سکو گے؟ کیا کیا ایسا؟ جاؤ آج سوچنا کیا کیا تم لوگوں. اللہ معاف کرنے والا ہے. جس کو اللہ مسجدوں میں بلاتا ہے، میری بہنوں اور میرے بھائیوں،
اس کو اللہ معاف کر کے بلاتا ہے. اور دیکھو جو معافی مانگ لے اس کو معاف کر دیا کرو یار. اللہ کہتے ہیں میں ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ 3-4 دنوں سے مجھے تو پتہ نہیں، یہ میری یہ میسیج ٹی وی والے مجھے کہہ رہے تھے کوئی رابی پیرزادہ کوئی لڑکی ہے جس نے کوئی بڑی ویڈیو بنائی، پھر ویڈیو بنا کے پہلے وہ ڈراموں میں فلموں میں کام کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ جو فلموں میں کام کرتی تھی گاتی تھی، تو اس نے کوئی ویڈیو بنائی. ویڈیو کوئی دماغ انسان ہے کمزور ہے، کوئی دماغ میں کوئی ایسی بات آئی، اس نے کوئی اپنی ویڈیو بنا دی، تو ویڈیو کسی کے ہاتھ لگ گئی تو وہ کسی نے لیک کر دی، تو وہ دیکھ رہے ہیں لوگ آگے سے آگے شیئر کر رہے ہیں کہ جی دیکھو اس کو اس نے یہ کیا. اب وہ بیچاری معافی مانگ رہی. میں نے کل اس کی ویڈیو دیکھی کہ وہ اس میں معافی مانگ رہی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو میں نے کہا یار کاش میں اس کو بتاؤں کہ بیٹا تو اللہ تو بہت کریم ذات ہے. کبھی اللہ تمہیں عمرے پہ لے جائے نا، عمرے پہ جاؤ تو باب السلام ہے، باب السلام جہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جہاں سلام کے لیے حاضری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں باب السلام. تو باب السلام پہ کبھی دائیں طرف دیکھنا، دائیں طرف ایک گول دائرے میں ایک حدیث لکھی ہے. اب کبھی جاؤ گے تو دیکھنا، پہلے تو کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو اب دیکھنا. اس حدیث پاک کا مفہوم بتاتا ہوں کیا ہے. یہ اللہ کے رسول کا بتا رہا ہوں. اس پہ حدیث کی لکھی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری شفاعت تو ہے ہی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ امت کے نیک لوگوں کے لیے میری شفاعت ہے، کہا میری شفاعت تو ہے ہی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. کبیرہ گناہوں کا بڑے مجرموں کی میں شفاعت کروں گا. جو بڑے مجرم ہیں، چور ڈاکو لٹیرے، جو بڑی بڑی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کے رسول فرما رہے میں ان کی شفاعت کروں گا. یہ اوپر باب السلام پہ حدیث لکھی، جاؤ جا کے پڑھو. تو میں آج اپنے اس ویڈیو سے میں اس بچی کو پیغام دیتا ہوں کہ تیری مغفرت ہو گئی، تو نے معافی مانگ لی. معافی اللہ بہت بھائی اللہ سے معافی مانگ رہے، اللہ معاف کرے، آپ بھی معاف کر دیں یار، جانے دیں، کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اور پھر بھی ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں میرے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے. اگر اللہ ہمیں معاف کرنے والا نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی دوسرا انسان سانس نہیں لے سکتا تھا. تو بہترین مجرم وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف. یہ اللہ کو پسند ہے. یہ جو نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھ کے سلام پھر کے کیا کہتے ہو؟ سلام پھر کے کیا کہنے کو حکم ہے؟ استغفر اللہ، استغفر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ. کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھ کے کیا معافی مانگ رہے ہو؟ جب نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھ کے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ نماز پڑھ کے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا عمل تھا، تیرے سامنے کھڑا ہونا تھا، تو نے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دی، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی، تو نے وہ الفاظ پڑھنے کی توفیق دی جن سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ میں ان کا حق نہیں ادا کر سکا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر. اور نماز کے بعد یا کسی بھی نیک عمل کے بعد استغفار کرنے سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو نہ میرا حکم بھی مانا ہے، اور پھر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس صحیح نہیں مان سکا، اس سے صحیح عمل نہیں ہو سکا، پھر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اچھا تو نے معافی مانگ لی، تو اب جا اس عمل کا جو حق تھا، جس طرح یہ عمل کرنا چاہیے تھا، میں تجھے وہی انعام دوں گا جو پورا حق ادا کرنے والوں کو دیا کرتا ہوں. جا موجے کر. اتنے اللہ خوش ہوتے. اور میں آپ کو ایک اور فارمولہ بتاؤں، اللہ استغفار کرنے سے، اللہ معافی مانگنے سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اگر تو نیک عمل کرنے کے بعد معافی نہیں مانگے گا، مجھ سے استغفار نہیں کرے گا، تو پھر میں تجھ سے گناہ کروا کے استغفار کراؤں گا. پھر ٹھیک رہے گا؟ اس لیے
نیک عملوں کے بعد معافی مانگ لیا کرو، نیک عملوں کے بعد معافی مانگا کرو، پھر اللہ برے اعمال کرنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا نیک عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا نیک عمل کیا ہے؟ کسی نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کے نزدیک سب سے خوبصورت عمل کرنے والا کون سا انسان ہے؟ کون سا انسان ہے؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، میں سب سے زیادہ پسند اس کے عمل کو کرتا ہوں، اس بندے کے عمل کو کرتا ہوں جو قدرت رکھنے کے باوجود، کسی سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو، کسی سے بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر بھی معاف کر دے، میں سب سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں۔ قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ اللہ والی صفات ہیں، اللہ والی صفات ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ ہمیں اپنی صفات میں سے صفات عطا فرما، ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں، ہم بھی لوگوں کی غلطیوں پہ لوگوں کی غلطیوں پہ درگزر کرنے والے بن جائیں، ہم بھی لوگوں پہ رحم کرنے والے بن جائیں۔ اگر یہ ہم بن جائیں گے تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگوں پہ ظلم نہ کرو، لوگوں کی غلطیاں نہ پکڑو، یہ نہ کہو کہ میں انتقام لے رہا ہوں، میں لے سکتا ہوں، ایسا نہ کرو، معاف کرنا سیکھو۔ اگر ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ کریں گے معاف انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو خود بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور لوگوں کی غلطیوں کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہیں کھلانے